السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکچر نمبر 277، 70 اور 77۔ بیان ہم کر رہے ہیں کہ مختلف وفد آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، گروپ کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، جماعتیں کہہ لیں، اور وہ کچھ سوالات کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو تحفے تحائف بھی دے رہے ہیں۔ اب ایک وفد ہے ان بنو عقیل، تو ایک شخص نے نا اپنے بزرگوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ ہم بنو عقیل وفد کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ ادھر نا بڑے بڑے لوگ بھی تھے، سب نے اسلام پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا، اور اپنی قوم کی طرف سے بھی انہوں نے بیعت کی، یعنی کہ ہم پیچھے جائیں گے، ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ بھی ایمان قبول کر لیں گے۔ اور یاد ہے یہ سن 9 ہجری چل رہا ہے، غزوہ تبوک کے بعد۔ پھر آپ نے نا ان کی تعلیفیں قلب کرتے تھے، جو نیا نیا مسلمان ہوتا تھا نا، آپ نے نا ان کو جاگیر یعنی کہ تحفے کے طور پر دی، اس میں بڑے چشمے اور کھجوروں کے باغات بھی تھے۔ پھر آپ نے نا دستاویز دی، اس پر لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے یہ خط، یا یہ جو نا دستاویز۔ العقیق نامی زمین جو ہے نا وہ میں نے بنو عقیل کو دی، یہ جائیداد اس وقت تک ان کے پاس رہے گی جب تک وہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو وہ سنیں گے ان کی اطاعت کریں گے، یعنی کہ اسلامی حکومت کی طرف سے جو پیغام ملے گا وہ اسے قبول کریں گے۔ تو یہ تحریر نام مطرف جو ان کے ساتھی تھے نا ان کے پاس تھی۔ تو النظیم ایک نا چشمہ بھی تھا، کیونکہ وہ جزیرہ ہے، اس میں پانی تو ہوتا نہیں، تو آپ نے نا چشمہ بھی ان کو دیا ہے کہ یہ چشمہ تمہارا ہے۔ جب یہ حاضر ہوئے نا تو آپ نے نا قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کر ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس طرح کا خوبصورت کلام سنا ہی، تو یہ یہاں تو آپ نے اللہ سے ملاقات کی ہے، یا آپ نے اس سے حاصل کیا ہے جس نے اللہ سے ملاقات کی ہے، میں جبریل علیہ السلام، تو میں فال نکالوں گا تو پھر اسلام قبول کروں گا۔ وہ تیروں کے ذریعے نا فال نکالا کرتے تھے، تو یہ کفر ہے، اسلام نے ہمیں نہیں فال نکالنے کی ترغیب دی، لیکن وہ کافر تھا اس وقت، انہوں نے فال نکالی تو نکلا کفر، کافر ہی رہو۔ پھر دوسری مرتبہ فال نکالی، پھر آیا کہ کافر ہی رہو۔ 3 مرتبہ فال نکالی، تینوں ہی بار یہ آیا۔ انہوں نے کہا دیکھ لیجئے جی، آپ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جو وہ فلاں العقیق نامی زمین ہے نا وہ میں تمہیں دوں گا۔ قصہ مختصر یہ واپس گیا، اس نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، بھائی نے کہا کہ بھی تم مسلمان ہو جو، تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے، سوال و جواب ہوئے، تو آخر کار انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ مختلف سوالات بھی اس نے کیے ہیں، تو تیسری بار انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طرح ایک وفد بن آیا تھا بنی قصید، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی جاگیر دی، اس سے کہتے ہیں تالیف قلب، ان کی کوئی نیا نیا مسلمان ہو تو اس کو دینا کہ بھی آپ یہ قبول فرما لیں۔ چادر بھی دی آپ نے اپنی، اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نگران بھی ان کو مقرر کیا، تو کشیر کو۔ پھر یہ جو ہے نا انہوں نے آپ کی شان میں نا بڑی تعریف میں شعر بولے یا نعت کہی۔ بنو بقا کا وفد یہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس میں ایک بندہ تھا جس کی عمر 100 سال کی تھی، 100 سال کی، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا نا، اس کا نام تھا بشر،
وہ بھی موجود تھا. تو معاویہ بن سور جو تھے نا، جن کا نام یہ 100 سال کے تھے، ان کا نام تھا معاویہ بن سور. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نا چھو کر برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں بطور تبر. تو آپ نے ان کو اجازت دی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نا آپ میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کی بشر کے لیے. تو انہوں نے آپ کو چھوا، تو آپ نے نا برکت کے لیے نا اس کے بیٹے بشر پر ہاتھ پھیرا، اس کے چہرے پر. تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ایسی برکت ہوئی کہ جب بھی بنو بقا میں قحط پڑا نا تو ہمارے علاقے میں نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، کیونکہ ان کا دار و مدار بارش پر تھا. بارش نہیں ہوتی تو قحط سالی ہو جاتی تھی. کہتے ارد گرد قحط سالی ہوتی، لیکن ہمارے یہاں قحط سالی نہیں ہوتی. پھر انہوں نے نا محمد بن بشر نے نا بڑے فخریہ اشعار کہے اپنی، یعنی کہ اس بات کو فخر جانتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا. اس کے شعر یہ کہ میرا باپ تو وہ ہے جس کے سر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تھا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی تھی. جب وہ احمد کے پاس آئے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد تھا، تو آپ نے موٹی تازی بکریاں عنایت کی، بڑی عمدہ نسل والی تھی، اور وہ شور نہیں مچاتی تھی، اور پورا گروہ کو نا وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارے پیٹ بھر کر پی لیتے تھے، اور صبح کو بھی. اور وہ ایسی عطا کرنے والی تھی بکریاں، یعنی کہ دودھ دینے والی تھی کہ ہم آگے عطا کرنے والے ہو گئے، یعنی کہ ہم سخی ہو گئے، ہم نے دوسروں کو بھی دودھ دینا شروع کر دیا. جب تک میں زندہ رہوں میری طرف سے آپ پر درود و سلام. تو یہ نا آپ نے اس وفد کے ساتھ کیا. اور نا اس کا نا ایک وفد میں نا بندہ تھا، اس کا نام تھا عبد عمر، اور آپ کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی غلط نام دیکھتے تھے نا وہ بدل دیتے تھے. تو عمر کا بندہ، عبد عمر کا مطلب عمر کا بندہ. وہ آپ نے کہا نہیں تم اپنا نام نا عبد الرحمن رکھو. پھر انہوں نے اپنا نام جو ہے نا عبد الرحمن رکھا. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. پھر یہ نا ایک اور وفد تھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے اس سے بیعت لی، مسلمان ہو گیا. آپ نے فرمایا تم کو میرا حکم ماننا ہوگا، چاہے تمہیں پسند آئے چاہے ناپسند آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے اس بات پر بیعت دی. تو ان کے والد اسقا تھے، واصلہ مسلمان ہوئے نا، واصلہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کا باپ تھا اسقا. ان کو پتا چلا تو اس نے کہا میں اپنے بیٹے سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک توبہ نعوذ باللہ یہ مرتد نہ ہو جائے، یعنی کہ واپس بتوں کو نہ ماننا شروع کر دے. باپ تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن ان کی بہن تھی تو وہ بہت خوش قسمت ثابت ہوئی. واصلہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لی ان کی تبلیغ سے، باپ نے نہیں. اب واصلہ کا یہ واقعہ بڑا دلچسپ کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو غزوہ تبوک کی اب تیاری پر جا رہے تھے. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ تیاری ہو رہی ہے غزوہ تبوک میں جانے کی، تو یہ مدینہ منورہ سے اسلام قبول کر کے واپس آئے. پھر انہوں نے سوچا کہ میں بھی غزوہ تبوک میں حصہ لوں، جنگ میں. تو وہ یہ واپس آئے مدینہ منورہ، تو آپ نا غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو چکے تھے. اب واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا کہ اس پر سوار ہو کر وہ پیچھے ان کے جہاد کے لیے جاتے. انہوں نے نا فرمایا کہ کوئی نیک دل مجاہد ہے جو میرا ساتھ دے، یعنی کہ مجھے کوئی اونٹ دے کہ میں اس پر بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا ملوں. پھر اگر جہاد ہوگا جو مجھے مال غنیمت ملے گا، جو مجھے آپ
کے پاس لے کر جائے گا وہ مال غنیمت اس کا. یہ بڑا اخلاص تھا. تو کعب بن عجز تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بن اجرا کعب بن اجرا رضی اللہ، انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا. کہا اچھا سنو، جو بھی مال غنیمت ملے گا میرا. کہتے ہیں جی آپ کا. کہتے بیٹھ جو میرے اونٹ کے پیچھے. چنانچہ ان کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا. دونوں غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. اب میں نے پیچھے بتایا تھا کہ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدر بن مالک کی طرف بھیجا تھا. یہ رومیوں کا یعنی کہ علاقہ تھا، عیسائیوں کا، تو یہ ان کی زیر نگرانی تھا، ان کا گورنر تھا. تو وہ پہلے میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عقیدر تمہیں شکار کرتا ہوا ملے گا. چنانچہ وہ جب گئے نا ادھر تو بڑے بڑے پہاڑ تو وادیاں تھیں، تو ادھر تو اس کا پہنچنا ہی بڑا مشکل تھا. تو یہ دروازے پر پہنچے نا تو یہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیسے اندر داخل ہوں. اچانک دروازہ کھلا تو اندر سے نا یہ عقیدر بن مالک اپنے فوجیوں کے ساتھ نکلا شکار کے لیے. یہ شکار کا بڑا شوقین تھا. اور نیل کوئی گائے تھی اس کے پیچھے بھاگا. تو خالد بن ولید کو یاد آیا کہ آپ نے فرمایا تھا وہ تمہیں شکار کھیلتا ہوا ملے گا. یہ تو خود ہی باہر آ گیا. دیکھ نا قلعے کے اندر جاتے لڑائی ہوتی تو آپ نے فرمایا تھا اسے گرفتار کر کے میری خدمت میں حاضر کرو. چنانچہ پھر یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کر لی. اس کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ مسلمان ادھر تک پہنچ سکتے. پھر وہ جب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو غالباً یہ مسلمان ہو گیا. پھر یہ مرتد ہو گئے تھے، تو آپ نے پھر اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب عقیدر بن مالک کی طرف بھیجا نا خالد بن ولید کو، تو واصلہ جو تھے نا یہ ان کے لشکر میں شامل ہو گئے. اس دستے میں 300 کی تعداد تھی یا کچھ کم و زیادہ. تو بعد میں جب مال غنیمت ملا نا تو غالباً نا مجھے وہ تعداد بھول گئی ہے کہ خالد بن ولید کے ساتھ کتنے لوگ تھے، لیکن یہ تو لکھا ہے کہ ہر بندے کو 6 اونٹ ملے. اب واصلہ کو بھی 6 اونٹ ملے. بڑی اونٹ ہوتے 6 اونٹ. انہوں نے نا کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جی میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے نا جہاد کیا تھا. یہ 6 اونٹ آگے سے وہ بھی مسکرا دیے. انہوں نے کہا کہ جب تم نے مجھے کہا تھا نا تو میں نے کہا اگر میں ایسے بات کروں گا تو آپ پھر ماننا نہیں. تو میں نے کہا چلو ایسے ہی ٹھیک ہے. میں نے بھی اسی وقت نیت کر لی تھی کہ میں نے کوئی نہیں لینا، وہ جو میں آپ کو لے کر ادھر آیا ہوں نا غزوہ تبوک میں وہ بھی اللہ کے لیے تھا. یہ 6 اونٹ آپ اپنے پاس رکھیں. کہہ رہے اللہ کی رضا. دیکھیں وہ کہہ رہے آپ لے لیں. انہوں نے کہا میں نے اس وقت شرط کی تھی، معاہدہ کیا تھا تاکہ آپ کی خودداری اور نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، آپ کہیں کہ مجھے مفت لے کر جا رہا ہے. تو آپ اس معاملے میں تھے کہ ٹھیک ہے میں نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دینا ہے. تو اب یہ آپ ایسے لوگ تھے ہے جی. تو میں اس مال کے لالچ میں آ کر اپنا نیک عمل برباد نہیں کرنا چاہتا، یہ کعب نے کہا. تو واصلہ نا صحابہ صفہ میں سے تھے اور بعد میں مدینہ رہے، پھر دمشق چلے گئے تھے. جب دمشق فتح ہوا نا ادھر چلے گئے تھے اور 85 یا 86 ہجری میں جا کر فوت ہوئے. اتنی عمر واصلہ 100 سال کا پائی بھی دیکھنا 85 ہجری ہے نا، یہ 9 ہجری میں تو انہوں نے اسلام قبول کیا. تو غالباً پھر 100 سال ہوتے ہی پائی کچھ ایسے ہی ہے. 15 سال کے تو نہیں نہ ہوں گے، زیادہ ہی ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پھر ایک اور وفد تھا وہ آیا جی، ان کا امیر مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حکم دیا ان کے لیے کھجوروں کا بندوبست کرو. تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ مسلمان ہی ہوئے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہے تو
آپ ہمیں بس امان نامہ دے دیں، صلح کر لیں کہ آپ ہم سے جنگ نہیں کریں گے. آپ نے اس بات کو قبول کیا اور امان نامہ لکھ دیا. وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں آپ کا اخلاق دیکھتے ہوئے مسلمان ہوئے. یعنی کہ جب یہ آئے ہیں نا آپ کے وفد میں، انہوں نے کہا جی ہم تو مسلمان نہیں ہوں لیکن ہم آپ سے جنگ بھی نہیں کریں. تو اسلام کا یہ اصول ہے اس سے لڑو جو تم سے لڑتا ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مان نامہ لکھ لیا، لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. پھر نا ایک اور وفد آیا، تو ان میں نا راشد ایک بندہ تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. تو یہ نا ایمان نہیں لا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ان کا نا ایک بت ہے، تو دو لومڑ جو ہے نا لومڑ قسم کے، ان کے بت پر چڑھ کر نا اس کے سر پر پیشاب کر رہے تھے. بت پر بت جو جن کی یہ پوجا کرتے تھے. اس وقت ان کو کہتے یہ کیسا خدا ہے، اس کے سر پر لومڑ پیشاب کرنے ہیں دو اور یہ روک ہی نہیں رہا. وہ پھر یہ متاثر ہو کے نبی علیہ السلام تو ٹھیک کہتے تھے. پھر انہوں نے اپنے بت کو انہوں نے پھر شعر بولا کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر دو لومڑ پیشاب کر رہے ہیں؟ جس کے سر پر لومڑ پیشاب کرے تو وہ تو نہایت ذلیل ہوتا ہے. انہوں نے بت کو توڑ ڈالا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہی بات، انہوں نے کہا غابی. آپ نے فرمایا تمہارا نام ابو راشد ہے. نام غابی ٹھیک نہیں نہ تھا. تو آپ نے عرب کی بہترین بستی خیبر ہے اور بنو سلیم میں سے بہتر راشد ہے. آپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہترین شخص ہے. پھر آپ نے ان کو نا اپنی قوم کا سردار جو ہے نا وہ مقرر کیا. اسی طرح ایک اور وفد آیا آپ کی بارگاہ میں. اچھا اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ زیاد اس وفد میں تھا. اچھا زیاد کون تھا؟ تو یہ نا حضرت میمونہ جو ام المومنین بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے میمونہ، ان کے یہ بھانجے تھے. اب یہ بے تکلف ہو کر نا آپ کے گھر میں داخل ہوئے میمونہ کے، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک گھر تشریف لائے. آپ نے دیکھا میمونہ کے پاس یہ کون بیٹھا ہے زیاد، آپ کو نہیں پتا تھا یہ بھانجا ہے. آپ کو شدید غصہ آیا غیرت کی وجہ سے، تو آپ واپس چلے گئے. میمونہ نے پھر پیچھے بندہ بھیجا، انہوں نے کہا کہ آپ غصہ نہ کریں، یہ میرا بھانجا ہے زیاد، یہ محرم رشتہ ہے. یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹ آئے. غصہ جاتا رہا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں. آپ کو اگر پتا ہوتا کہ یہ بھانجا ہے تو کبھی غصہ نہ کرتے کہ محرم رشتہ ہے، اس میں پردے کی کون سی بات ہے میمونہ کا. لیکن انہوں نے سمجھے یہ کون نوجوان میری بیوی کے پاس یا ہماری ماں کے پاس بیٹھا ہے، تو اب غصہ کا اگر نکل گیا. اخلاقاً ٹھیک تو نہیں تھی بات، لیکن پھر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے پیغام بھیج کر کہا یہ تو میرا بھانجا ہے. پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ کے ساتھ زیاد بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اسلام قبول کر لیا. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے زیاد کو اپنے قریب کیا، ان کے لیے دعا کی اور ان کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا. کہتے پھر ایسا ہوا کہ زیاد کے چہرے کو جب بھی ہم دیکھتے تھے نا تو زیاد کے چہرے پر نا ایک بھڑکس سی محسوس ہوتی تھی، نورانیت سی چھا گئی. جیسے ہی آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا سبحان اللہ، کہتے ہیں بس عجیب و غریب قسم کی نورانیت جو ہے نا وہ چھا گئی. تو انہوں نے پھر شعر بھی بولے تھے کہ میں اس عظیم باپ کے بیٹا ہوں جس کے سر اور چہرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور وہ بھی مسجد نبوی میں، اور میرے لیے دعائیں خیر کی. کہتے ہیں وہ نور ان کے ناک اور چہرے پر ہمیشہ رہا یہاں تک کہ وہ قبر میں چلے گئے.
یعنی کہ وہ اس نور کو اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلے گئے. صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ چہرہ جیسے ہی آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا نا تو یہ چہرہ ہٹ کر ہی تھا. سبحان اللہ, برکت بات. یہ تو بھائی ہمارا ایمان ہے جی. آپ کو جس کو چھو جائے, آپ تو پارس پتھر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے آپ نا ایسے پارس پتھر تھے. پارس پتھر جانتے جس کو بھی وہ چھوتا ہے نا اس کو سونا بنا دیتا. یہ نا کتابوں میں ملتا ہے, پتہ نہیں کہانی ہے کہ یار صحیح بات ہے. پارس ایک پتھر کا نام, وہ جس کو چھوتا ہے اس کو سونا کر دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جس کو چھوا ہے نا وہ سونا بن گیا, وہ سونا بن گیا. اب نا ایک اور وفد نا آیا 9 ہجری میں, اور یہ آخری بات ہے پڑھ کے اس کو بس سمیٹتے ہیں. یہ 13 افراد پر مشتمل تھا. 10 9 72 50 100 کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو 13 افراد تھے اور اپنے نا علاقے سے زکوٰۃ بھی لے کر آئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, انہیں خوش آمدید کا, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کی نا خدمت کی جائے, اور تحفے تحائف دینے کا بھی اعلان کیا. اور دوسرے لوگوں کی بانسبت نے زیادہ تحفے دیے. وفد تجیب تھا. آپ نے بولا کوئی تم میں سے باقی رہ گیا, کوئی فرد جس کو تحفے نہ ملے ہو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے نا اپنی گھوڑوں کی حفاظت کے لیے اپنے ایک غلام یا ملازم کو چھوڑا ہے, وہ باقی رہ گئے, وہ ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے. آپ نے ارسلوہ الینا, اسے ہماری طرف بھیجو. وہ غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئے تھے, یعنی کہ جو وفد گیا نا میں بھی ان کا ایک حصہ ہوں. آپ نے ان کی بھی ضروریات پوری کی. تو اور میں تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کی, مجھے اس کی حاجت, یعنی کہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے دل میں نا امیری آ جائے. مطلب ایک ظاہراً امیری ہوتی ہے نا پیسوں کی, نہیں, میرے دل میں میرا دل امیر ہو جائے. یہ اسے کہتے ہیں قناعت پسندی. مطلب پھر وہ دل غنی ہو جائے نا, پھر بندے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہے میرے پاس, جو ہے بس اسی پر خوش. اسے کہتے ہیں قناعت پسندی, کہ جو میرے پاس ہے نا. آج کل ہوتا ہے کہ تقابل کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہے تو اس کے پاس اتنا ہے, تو وہ پھر تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ تو میرے پاس ہے نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں تقابل چاہیے, میرا دل غنی کر دے. پھر آپ نے نا دعا کر دی اور ان کو بھی تحفے تحائف دیے. وہ اپنے گھوڑوں کو لوٹ گئے. پھر جب اگلا حجۃ الوداع ہے, اس کے بعد حجۃ الوداع ہے جو آپ نے آخری حج نہیں کیا, اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے, شاید وہ بڑی عید تک چلے. لیکن وہ پھر مینا میں آپ کی اس غلام کے ساتھ ملاقات ہوئی, یا ان کے جو خاندان کے لوگ تھے ان سے ملاقات ہوئی. آپ کی یادداشت بہت اچھی تھی, آپ جس سے ایک بار مل لیتے تھے نا کمال کا آپ ملتے تھے. تو انہوں نے نا غلام کے بارے میں پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس غلام کے بارے میں کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا وہ ادھر ہی ہے اور جو آپ نے دیا نا اسی پر خوش ہے اور اسی پر قناعت وہ کر رہا ہے. اسے امیری کہتے ہیں نا, جو آپ کے پاس ہے بس اسی پر خوش ہیں, دوسرے کے پاس جو ہے اس پرواہ ہی کوئی نہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نا تو اہل یمن جو ہے نا کچھ مرتد ہو گئے. تو یہی غلام اپنی قوم میں کھڑا ہوا, انہیں واعظ و نصیحت کی اور اسلام پر رہنے کی ترغیب دی. تو پھر چنانچہ کوئی بھی ان کے خاندان کا کوئی مرتد نہیں ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی, تو آپ کو پتہ چلا کہ ان کی ثابت قدمی کا, ان کے کردار کا, تو آپ بڑے خوش ہوئے اور
ان کے لیے دعا کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں تک یہ بات ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لیکچر تھا 277.